جو بے وقوف خوراک پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا وہ کم بخت دوائیوں پہ اس سے 10 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے. ابھی یہ کل میں کسی جاننے والے کو بول رہا تھا کہ روزانہ اتنے کاجو کھایا کرو پابندی سے. اس نے کہا کاجو کوئی سستا آ رہا ہے؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیلچے سے اٹھا اٹھا کے کھایا کرو, 7 دانے پہ کتنا خرچہ آئے گا وہی 7-8 دانے روزانہ چبا کے کھا لے, اس سے زیادہ تو میں نے کہا تم یہ بیلنس میں اور جو نیٹ استعمال کر رہے ہو اس سے 20 گنا زیادہ خرچ کر رہے ہو تم اس پہ. تمہیں کہیں کام ہوتا نہیں, بائک پہ پیٹرول ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, آڑے ترچے وہ گھوم رہے ہیں اور کتنے پیسے اڑا دے اس میں. ٹھیک ہے کاجو بہت مہنگا ہے لیکن 7-8 دانوں کو اگر ڈیوائڈ کر کے دیکھو تو پھر کتنا آ رہا ہے اس میں خرچہ. کاجو کھا رہا ہوتا تو یہ کھوپڑی صحیح استعمال ہو رہی ہوتی اور اس طرح کی الٹی الٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا. سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال. ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو خوراک اسٹینڈرڈ کی دیں, بے شک اس میں خرچہ زیادہ ہو جائے, وہ خرچہ آپ کو بڑے خرچے سے بچائے گا. میں جب لاہور گیا ایک ہاسپٹل تھا, اس وقت نام ذہن سے نکل گیا ورنہ نام بھی بتاتا, بڑا اچھا ہاسپٹل, فری علاج کرتا ہے نا غریبوں کا. تو ڈائلسس کے پیشنٹ میں نے وہاں دیکھے اور کینسر کے پیشنٹ دیکھے جن کا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ ہسپتال جاؤ اور مریضوں کی حالت دیکھو, آدمی ہل جاتا ہے اندر سے. صحت کتنی بڑی نعمت. وہاں میرا بیان بھی تھا ڈاکٹروں میں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ تھے اور بڑے بڑے تاجروں نے فری میں وہ ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اور علاج کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اتنا کروڑوں روپے آپ کا خرچ ہو رہا ہے ڈیلی ان کے علاج پہ, اس سے بہتر یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا, یا ہسپتال دکھا کے چندہ لینا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. مخلص لوگ تھے, میری بات سمجھ رہے تھے. میں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے, یہ جتنے غریب یہاں جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں, کینسر کے پیشنٹ ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہیں, آپ ان غریب علاقوں میں جا کے ایسے پروگرام کیوں نہیں کرتے کہ ان کو ایسی تدبیریں بتائی جائیں کہ گردوں کے مریض بنے ہی نہیں. وہ کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بیماریاں کامن ہے نا, ڈاکٹر کہتے ہیں اگر 8-10 سال پہلے آپ ان کی پلاننگ کر لیں تو آپ کو وہ بیماری قریب بھی آپ کے نہیں گزرے گی. ہارٹ پیشنٹ بھی پڑے ہوئے تھے. ماہرین کہتے ہیں کہ دل کا جو اٹیک ہوتا ہے نا یہ اچانک نہیں ہو جاتا, 15 سال سے دل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, 15 سال دل برداشت کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 15 سال سے جو آپ کا لائف اسٹائل ہے وہ غلط ہوتا ہے, یعنی کم سے کم 15 سال لائف اسٹائل غلط خوراکیں کھا کھا کے دل کا بیڑا غرق کر دی. 15 سال کے بعد جا کے دل آڑا ترشا ہوتا ہے اور اٹیک کا ذریعہ بنتا ہے. تو بہتر نہیں ہے 15 سال پہلے ہی ان کو بتا دیا جائے بھائی یہ خوراکیں مت کھاؤ, یہ لائف اسٹائل مت اختیار کرو, اور پھر ان کو ویڈیوز دکھائی جائیں کہ دیکھو یہ پھوڑتا تھا پراٹھے اور ورزش نہیں کرتا تھا, یہ دیکھو یہ کیسے پڑا ہوا ہے ہسپتال میں, اس کی حالت دیکھو. جب آپ ویڈیوز دکھاتے ہیں نا انسان کو بڑی عبرت ہوتی ہے. میں گاڑی بہت اسپیڈ سے چلایا کرتا تھا, بائک بھی میں نے بہت چلائی ہے, اور ایسے بھگاتا تھا کہ یوں یوں جیسے رفیع بھائی چلاتے ہیں. یہ جس طرح چلاتے ہیں نا, ایک دفعہ میں نے ان سے کہا رفیع بھائی کوئی واقعہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ, اور کچھ دنوں کے بعد واقعہ ہو گیا, اور یہ پڑے ہوئے تھے اسپتال میں, 1 مہینے بعد دریافت ہوئے ہیں. یہ تو شکر ہے ہڈیاں ان کی سب اپنی جگہ بیٹھ گئیں, ورنہ ان کی ہڈی کسی کا باپ بھی نہیں بٹھا سکتا. تو بہت رف چلاتا تھا بائک میں, کیونکہ مجھے اچھی بائکوں کا شوق تھا. جب میں نے یوٹیوب پہ بائکوں کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز اپنی آنکھوں سے دیکھی, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز اپنی بولو آنکھوں سے, اس منظر دینے کے بعد ڈر پیدا ہوا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی, جب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے بھائی انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, ورنہ آپ کے 2-4 پرزے شارٹ بھی ہو سکتے ہیں, مر بھی سکتے ہو آپ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ ایسی ورکشاپس کروائیں غریب علاقوں میں, مالداروں میں تھوڑی بہت اویئرنیس ہو چکی ہے, تھوڑی بہت, زیادہ ان میں بھی نہیں ہے, تو اس سے 10 گنا کم خرچہ ہوگا اور ان بیماریوں سے لوگوں کو نجات مل جائے گی.
ان کو آلٹرنیٹ بتایا جائے. بھائی آپ کے لیے زیتون کا تیل کھانا ناممکن ہے, آپ دیسی گھی نہیں خرید سکتے, تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے. وہ کیا ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا نہیں, وہ پھر کلپ بنا کے لوگ ڈال دیں گے اور ایسا ڈائریکٹ وہ آلٹرنیٹ پہ آ جائیں. یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے نا, تو میں کیوں اس میں ٹانگ اڑاؤں. تو اس سے پیسہ کم خرچ ہوگا, انسانیت کی خدمت بولو زیادہ. اور میں نے کہا میرے ذریعے مجھے آپ کو میری جو مدد چاہیے پبلسٹی کے لیے یا کسی بھی عنوان سے, میں اس مدد کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں. بھائی اس سے بڑی انسانیت کی کیا خدمت ہوگی. لیکن ہمارے یہاں میرے بھائی لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے, صحت کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کن چیزوں سے بیمار ہوتے ہیں کن چیزوں نہیں ہوتے, اس پہ اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کروڑوں کروڑوں روپے کی زکاتیں ایک آدمی پہ لگ جاتی ہیں اس کے گردے ٹھیک کرنے میں, کروڑوں کروڑوں روپے. تو اسلام اس چیز کو پسند کرے گا ہے بھائی. تو یہی حال ہے. اب حضرت نے کیا کیا, اپنا ٹائم بچانے کے لیے اتنی گھڑیاں خرید لی, ٹھیک ہے نا. وہ دیکھنے میں تو اسراف لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اسراف نہیں ہے, دیر پا فائدے اس کے حاصل ہوتے ہیں. دیکھنے میں تو ہمارا ہی عمل اسراف لگ رہا ہے, اتنے جگہ پہ ہم نے وہ انگوٹھے لگا دیے, لیکن یہ چیزیں آپ کے ٹائم کو بچاتی ہیں, پیسہ بھی بچاتی ہیں. اور یاد رکھو ٹائم سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک طرف ٹائم ہو ایک طرف پیسہ ہو تو زیادہ بچانا کس چیز کو ہے, ٹائم بچانے کو فوکس کرو. مثال کے طور پر یہ واقعہ کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں میں. آپ کے پاس کوئی سستی چیز ہے گھر میں جس کی ریپیئرنگ میں ٹائم بہت لگ رہا ہے, اور اللہ نے آپ کو کچھ گنجائش دی ہے, تو وہ کسی کو صدقہ کر کے دوسری چیز لے لو. نہیں, ہاں غریب آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, وہ کہے گا بھائی میں صدقہ کیسے کروں میرے لیے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن میں تو مالداروں کو دیکھ رہا ہوں ایسا کر رہے ہیں. دیکھو میں کل اپنا علمی کام کر رہا تھا نا, سسٹم میں نے نیا سسٹم خریدا کمپیوٹر. اب میں کام کر رہا ہوں, وہ ری اسٹارٹ ہونے میں ٹائم لگا رہا ہے, کبھی اس میں وائرس آ رہا ہے. میں نے دکان والے کو فون کیا, میں نے کہا اس جنازے کو لے جا. کہہ رہا ٹھیک کروا دوں. میں نے کہا مجھے نیا دے دو. ٹھیک نہیں, پہلے 4-5 ہزار زیادہ لے لو, کیونکہ ٹھیک کر کے پھر یہ میرا بھائی ٹائم زیادہ کیا ہے. تو میں تو ایسے ہی کہتا ہوں یہ جنازہ اٹھاؤ, یہ کسی اور کو دو. ہمیں ایسی چیز ہو جب ہمارا ہم وہ علمی کام کو فوکس کریں, یہ اس کا بٹن ہی ٹھک 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 کر کے دباتے رہیں. وہ بٹن اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا کون سا بٹن ہے. ری اسٹارٹ ہونے میں ٹائم لے رہا ہے, پھر شٹ ڈاؤن ہونے میں ٹائم لے رہا ہے. ابے بھائی پاگل ہے کیا, تو 3-4 ہزار اضافی لگا دو. ہاں جس بیچارے کی آمدن بہت کم ہے, میں تو اتنا غریب نہیں ہوں نا, اتنا مالدار بھی نہیں ہوں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں, اتنا غریب بھی نہیں ہوں جتنا لوگ سمجھتے ہیں. میرے بارے میں یوٹیوب پہ جو اڑایا ہوا ہے نا کروڑوں کروڑ روپے کی آمدنی, یہ پھینکی ہے کسی نے. کاش پہلے پھینک دیتے تو. جھوٹ تم لوگوں نے بولا بھی ہے, تو جب 4 ہو گئی اس کے بعد جھوٹ بول رہے ہو کہ 1 کروڑ روپے کماتا ہے ہر مہینے. اگر یہ پہلے خبر جھوٹی خبر ہے یہ, اور میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ آپ کی تو منتھلی 1 کروڑ کی آمدن ہے, اس حساب سے تو ہمیں آپ نے وہ لائف نہیں دی ہوئی. میں نے کہا خدا کی قسم جھوٹ ہے یہ. کہہ رہے یہ دیکھیں یہ کیلکولیشن. میں نے کہا غلط کیلکولیشن ہے یہ. اچھا میرا ہاتھ گھر میں بہت کھلا ہے, اس سے بھی بعض دفعہ گھر والے سمجھتے ہو کروڑوں روپے کما رہا ہے. جو میرے ساتھ بچپن سے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری جیب میں 500 روپے بھی ہوتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں میرے سے بڑا دنیا میں کوئی سیٹ ہے نہیں. یہ میری بچپن سے عادت ہے, خوب اڑاتا ہوں میں. جو غلط ہے, اتنا اڑانا نہیں چاہیے, لیکن عادت ہے بچپن سے اڑانے کی, جو غلط عادت ہے, اچھی عادت نہیں. اڑانا نہیں چاہیے پیسہ. تو اللہ نے مدد کی ہے, ہاتھ تھاما ہوا, ورنہ ہم نے جو حماقتیں کی ہیں نا اڑانے بھی, وہ حماقتوں میں تو انسان بھکاری بن جاتا ہے. تو نہ اتنا غریب ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو, نہ اتنا مالدار ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو. اب غریب تو لوگ مجھے سمجھتے نہیں, پہلے سمجھتے تھے. تو اب کیا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نہ بہت مالدار ہوں, لیکن میں ٹائم بچانے پہ پیسہ خرچ بولو کرتا ہوں. یہ میں مثالیں اپنے واقعات بتانے کے لیے نہیں دے رہا, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے.
اب دیکھو میرے گھر کا ایک کمرہ تھا, اس میں کباڑ پڑا ہوا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی یہ گھر کو کمرے کو میرا وہ مجھے اس میں کام ہوتا تھا, اسٹڈی کرنی ہے اس میں. تو میں نے ایک کے ذمے لگایا, اس نے کہا ایکچولی یہ چیز یہاں ہے, یہ اس کام کی, یہ اس کام کی. جب 2-3 مہینے گزر گئے نا, صاف نہیں ہوا, میں نے ایک بندے کو کہا یہ سارا مال تیرا, کمرہ مجھے صاف چاہیے. ٹھک کر کے سارا ریڑھی پہ ڈالا, لے گیا. 3 دفعہ کہتا ہے کوئی چیز نکل آئی, میں نے کہا سب تیری. کہہ رہے دیکھ لیں, مجھے پتا تھا سونا چاندی تھوڑی پڑا اس میں, ہے تو کباڑ ہی نا. بھائی ٹینشن سے بچو, کیونکہ اب نہیں ہو رہا صاف نا, اٹھا لے جا, سب تیرا. بس صدقے کا ثواب بھی تو ملے گا نا, تو بھائی اس طرح بھی تو صدقہ کر سکتا ہے آدمی. صدقے کا ثواب بھی مل گیا, گھر بھی کیا ہو گیا, وہ کمرہ کیا ہو گیا صاف. ورنہ پڑے رہتے لوگ کیا کرتے ہیں, اتنی پرانی کباڑ کی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں, یہ ضرورت کے وقت کام آئے گی, یہ فلانی بیٹی کی جب شادی ہوگی اس کو جہیز میں دیں گے, یہ پنجرا پڑا ہوا ہے طوطے پالیں گے تو پھر رکھیں گے انویسٹمنٹ کے لیے. بھائی 1 سال سے زیادہ اگر کوئی چیز گھر میں اضافی رہ گئی, میں اس کو سزا دیتا ہوں کہ اب یہ صدقہ ہوگی. میں تو بیچتا بھی نہیں اس کو, لیکن آپ بیچ دو بھلے. میری عادت ہے, میرے گھر میں اگر کوئی اضافی سامان ہے نا تو میرا نہیں ہوگا, وہ گھر والوں کا ہوگا. گھر والوں پہ تو کسی کا روب. میرے گھر سے اگر کہیں شفٹنگ کے وقت کباڑ نکلا نا تو میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں وہ میرا نہیں ہے, وہ گھر والوں کا ہوگا. اب گھر والوں کو ہر گھر میں تو ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے نا, ہر ایک کی عادت. ان پہ تو آدمی ان کی چیزوں پہ تھوڑی زور لگا سکتا ہے کہ بیگم صاحبہ نے طوطے کے لیے پنجرا رکھا تھا, میں نے اٹھا کے کباڑ والے کو دے دیا, تو اگلے دن میں بھی کباڑ والے کی ریڑھی پہ گھوم رہا ہوں گا, میرا بھی وہی اثر ہو. اپنی ملکیت کی بات کر رہا ہوں. میری ملکیت میں کوئی چیز, جیسے ہم نے کوئی چیز خریدی رکھی ہوئی ہے کہ یہ استعمال ہوگی, تو میں اس کو 1 سال کا ٹائم دیتا ہوں, 1 سال تک استعمال کر لو, نہیں ہوئی نا میرے نزدیک پھر یہ جرم ہے, اس کو نکالو, بیچ دو یا صدقہ کر دو. فوراً شیطان کہتا ہے نہیں ضرورت پڑ سکتی ہے. اب جب ضرورت پڑے گی تو جرمانہ یہ ہے کہ دوبارہ خریدنا ہے. یہ بھی حب دنیا ہے میرے بھائی, مال جمع کر کے رکھنا. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں نے طوطوں کے لیے پنجرا خریدا کہ اس میں طوطے ڈالوں گا, طوطے ڈالنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا, بھی سفر ہو رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے. 1 سال گزر گیا, میں نے کہا نکالو, گھر سے نکالا اس کو میں. اب گھر والوں نے بھی کہا, لوگوں نے بھی کہا بھائی آپ نے خریدنے ہیں, میں نے کہا خریدنے کا پروگرام ہے, لیکن 1 سال میں جو کام نہیں ہوا نا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو نکالو. جگہ نہیں گھروں میں گھیر کے رکھو, جب مرو نا ہلکے پھلکے دنیا سے جاؤ. کیسے جاؤ, یہ نہ ہو کہ اس الماری سے ابا کی یہ گھڑی نکل رہی ہے, اس الماری سے ابا کا پاجامہ نکل رہا ہے, اس الماری سے ابا کی پگڑی نکل رہی ہے. آج کل وراثتوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہلکے پھلکے جاؤ, جو وراثت ہے وہ بھی پتا ہو یہ ہے. بس ہم مسافر ہیں بھائی, دنیا کو ہم نے کیسے گزارنا ہے, مسافر. اسی سے انسان زندگی خوش گزارتا ہے. تو وہ گھڑی پر میں نے پورا بیان کر دیا, تو کوئی بات نہیں, اسی میں خیر ہوگی. تو اس بیان کا حاصل کیا نکلا, 2 منٹ میں بس بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. بیان کا حاصل 2 چیزیں نکلی. ایک تو یہ کہ بھائی لیبل پہ مت جایا کرو, خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق اور ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس, یہ رائٹس کے نام لیبل بہت ہیں. اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں ان پہ رائٹس کے لیبل نہیں لگائے, لیکن سچی مچی کے رائٹس کس نے دیے ہیں, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, مردوں کو بھی, بڑے بھائیوں کو بھی, چھوٹے بھائیوں کو بھی, باپ کو بھی, دادا کو بھی, ماں کو بھی, سسرال کو بھی. حقیقت میں رائٹس کس نے دیے ہیں, اسلام نے. ایک تو یہ خلاصہ نکلا. دوسرا خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے ٹائم کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھو. جیسے مفتی رشید احمد صاحب میرے شیخ و مرشد, چاروں طرف گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں, دیکھنے میں تو یہ فضول حرکت لگتی ہے, ابے اتنا پیسہ خرچ کر دیا, اسراف, تبذیر. نانا میرے بھائی, اول تو گھڑی میں کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا, لیکن اگر حضرت کے یہاں تو زیادہ بھی ہو رہا ہوتا زیادہ ہی لگا دیتے. تو جو چیز آپ کی ضرورت کی ہے, جو آپ کے استعمال کی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان کنجوسی سے کام نہ لے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ حاصل نکلا اس پوری بحث کا. اپنے وقت کو اپنے پیسے سے زیادہ قیمتی سمجھو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی. تو یہ میرا دفتر ہے نا, اس میں بھی کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, تھوڑے دن گزر جائیں تو پھر میں بس اب اس کو کیا کرو, استعمال بھی نہیں, اب نکالو اس کو یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.